نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور رب العالمین اس مبارک محفل کی برکتوں سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کو، گھر بار کو، ہماری قبر و آخرت کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو رب العالمین نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے. اور خاص طور پر ہم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، ازواج مطہرات کی الفت میں، اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے ازواج مطہرات کو اہل بیت ہونے کا شرف عطا کیا، اور اہل بیت کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بیان فرمائے وہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے. مثلا آپ دیکھیں سورہ احزاب کی یہ چوتھا رکوع ہے. اس چوتھے رکوع میں اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا. تو یہ سورہ احزاب کا جو چوتھا رکوع ہے اس کی ابتدا بھی ازواج مطہرات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ازواج مطہرات سے ہوتی ہے. اس رکوع کے اندر 4 آیتیں ہیں. سورہ احزاب کے چوتھے رکوع میں 4 آیتیں ہیں. چاروں آیتوں کا تعلق ازواج مطہرات سے ہے، اور جس آیت کریمہ میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی وہ اس رکوع کی تیسری آیت ہے. تو اس تیسری آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں اہل بیت کی شان بیان ہوئی. تو پورا رکوع ازواج مطہرات کے لیے ہے، بلکہ جس آیت کریمہ میں اہل بیت کی شان بیان ہوئی وہ آیت کریمہ بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اہل بیت ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل بیت کی شان و عظمت سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. حجۃ الوداع کے موقع پر حج کا جو آخری خطبہ تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج میں جو خطبہ دیا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، تو اس خطبے میں بھی آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک آپ نے فرمایا قرآن پاک اور دوسرا فرمایا اہل بیت، تم اس کا دامن تھام کے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت کے فضائل اور ان کی شان و عظمت سننے کے لیے ہم جمع ہوئے، اور چونکہ ہمیں اہل بیت سے جو محبت ہے یہ محبت حضور کی وجہ سے ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس رکوع میں جو ابتدا ہے وہ اس طرح ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا سامان دیتا ہوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے، مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم فرما دیتے، اور ازواج مطہرات کے معاملات ایسے تھے کہ وہ فاقے سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 60 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا تھا۔ 40 دن تک گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا کہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ گھر کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنا تھا، اور اس کی سائز یہ تھی، کیا فرماتی ہیں، جب کوئی کھڑا ہو تو اس کا سر گھر کی چھت سے ٹچ ہو، اس سے ٹکرائے، اور اگر لیٹے تو سر ایک دیوار سے اور پاؤں دوسری دیوار سے۔ تو ازواج مطہرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالی نے آپ کو خزانے عطا فرمائے ہیں، اور خود حضرت عائشہ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چٹائی پر آرام کرتے یا ٹاٹ کے بوریے پر یعنی بستر پر آپ آرام فرماتے تھے، تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے یہ بستر دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میرے آقا اس بستر پر آرام کرتے ہیں، آپ کا جسم تو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ گئی اور اپنے گھر سے روئی کا گدلہ لے کر آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور آرام کے لیے آپ نے لیٹنا چاہا، آرام کرنا چاہا، تو آپ نے
وہ روئی کا گدا بچھا دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ اس طرح معاملہ ہوا، وہ رو رہی تھیں اور وہ لے کر آ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آخرت کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر کے آپ بستر پر جلوہ افروز تھے، اور اس وقت آپ کے جسم مبارک پر قمیض نہیں تھی بلکہ چادر تھی، جس طرح احرام میں چادر رکھی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ کیسر و کسریٰ کافر ظالم فاسق وہ نرم نرم بستروں پر سوئیں، اور جن کے لیے ساری کائنات بنی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول وہ اس بستر پر آرام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زہد اختیاری تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، کیا آپ دنیا میں بادشاہت کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اظہار کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن میں کھانا کھاؤں تو شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں میرا وصال فرما اور مسکینوں میں مجھے اٹھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی اپنے اختیار سے دے دی۔ ازواج مطہرات اس پر راضی تھیں، لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارا خرچ بڑھا دیں، آپ کے پاس تو سونے چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور آپ غریبوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزری۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بالکل صحیح تھا، اور کوئی خلاف شرع انہوں نے بات نہیں کہی تھی، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی طبیعت تھی کہ زہد اختیار کرنا، اس اعتبار سے یہ بات آپ پر گراں گزری تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ فرمائے محبوب آپ ازواج مطہرات سے فرما دیں کہ اگر دنیا کی زینت چاہیے تو میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار دنیا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی زینت چاہیے تو ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن میں چونکہ دنیا پسند نہیں کرتا تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تم اس حالت پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، بات یہ تھی کہ تم میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ اگر رہنا چاہتی ہو تو یہی زہد والی زندگی گزارنی ہوگی کہ 40 دن تک چراغ نہیں جل رہا، 60 دن تک چولہا نہیں جل رہا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کیا گیا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا اللہ کو چاہنا ہے، اور رسول اللہ کو چاہنا آخرت کو چاہنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ جدا جدا نہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اب آپ جلدی فیصلہ مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو اور پھر مجھے سوچ کے بتا دینا ہے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، کسی سے پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دے ہی نہیں سکتی، میں نے اللہ کا ارادہ کیا، اس کے محبوب کا ارادہ کیا اور آخرت کا ارادہ کیا۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے اسی طرح کہا، اور آگے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی اللہ تعالی نے تمہیں تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور دنیا کی ساری عورتیں وہ جو فطرتیں رکھتی ہیں نبی کی ازواج ان فطرتوں سے پاک ہیں، یعنی بری فطرتوں سے پاک ہیں، اور ان کا وہ مقام ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ازواج مطہرات، یعنی وہ جو ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے پاک یعنی جن کو پیدا فرمایا۔ تو ازواج مطہرات یہ عام عورتوں سے الگ مقام رکھتی ہیں، کوئی عورت ازواج مطہرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو سب سے اچھی دی جاتی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ نے ساری کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن پاک اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ساری امتوں میں سے افضل امت آپ کو عطا فرمائی، سارے نبیوں کے اصحاب میں سے سب سے افضل آپ کے صحابہ کرام ہیں، سارے نبیوں کے اہل بیت سے سب سے افضل آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو جو ازواج عطا فرمائی وہ ساری بیویوں سے، ساری عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہذا جو اس وقت لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری اور دکھ اور درد کا باعث جو کلپ بنا، اس کلپ میں جو گستاخی ہے اس کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک ازواج مطہرات کو عام عورتوں کی طرح سمجھ لیا، حالانکہ ازواج مطہرات قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے مثل کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر گندگی سے، ہر برائی سے پاک اللہ تعالی نے رکھا۔ تو اس کلپ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی، اور جھوٹ کتنی بڑی گندگی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے اہل بیت میں سے کوئی ہو اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے؟ تو اس لیے
ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی بلند و بالا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات اہل بیت میں، اور اہل بیت کی پاکیزگی قرآن مجید فقہاء حمید نے بیان فرمائی۔ تو ہم ابتدا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور آپ کے کمالات چند سماعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع پر آئیں گے کہ اس کلپ میں کتنی گستاخیاں ہیں، اور پھر جو بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب اس نے 2 جملے کہہ دیے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو کیا اس کے بعد کلی طور پر معافی ہو جائے گی یا شرعی طور پر اس کے احکامات کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر مختصر انداز میں اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری عورتوں میں سے انتخاب فرمایا ازواج مطہرات کا، اور سب سے پاکیزہ عورتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ تو یہ جو عمومی فضائل ہیں اہل بیت کے اور ازواج مطہرات کے، وہ فضائل اپنے ذہن میں رکھیں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمومی فضائل کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ تمام ازواج مطہرات میں ایک ممتاز ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پھر حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی صحابہ میں بھی ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 3883، فرمایا ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب کسی حدیث کے بارے میں پریشان ہو جاتے کہ اس کا معنی کیا ہے، کوئی بھی علم کی ایسی بات جس کے مفہوم کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوتی، تو فرماتے ہیں ہم حضرت عائشہ سے سوال کرتے، حضرت عائشہ کے پاس اس کا جواب ہوتا۔ حضرت عائشہ نے سرکار سے اس سوال کا جواب سن لیا ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین تھی۔ جو سوال بعد میں پیدا ہونے والے تھے آپ نے پہلے ہی حضور سے سوال کر لیا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ دوسری بات، یہ کئی مرتبہ ہوتا کہ حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے، ازواج مطہرات کی باریاں تھیں، 11 ازواج اور ایک روایت میں 9 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری سے پہلے آپ کے حرم مقدس میں 9 ازواج، اور بعض نے فرمایا کہ 11 ازواج بیک وقت موجود تھے۔ تو ایک ایک دن باری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تب قرآن نازل ہوتا حضرت عائشہ کے حجر مبارک میں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوتی ہیں حضرت عائشہ، اور وحی کا نزول ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ دیتے اور وحی نازل ہوتے۔ اب جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیں جس مقام پر وحی نازل ہو وہ مقام کتنا مقدس ہے۔ کوہ طور پر وحی نازل ہوئی تو کوہ طور کو وہ تقدس حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر
اپنے نالین مبارک کو اتار کر آئیں. تو حضرت عائشہ کا حجرہ کس قدر مقدس ہوا، حضرت عائشہ خود کتنی مقدس ہوئی کہ خاص وحی سے نسبت. پھر جب وحی نازل ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار خاموش ہو جاتے اور میں فوراً سمجھ جاتی کہ وحی نازل ہو رہی ہے. چہرے مبارک پر پیشانی سے پسینہ وحی کے دوران کثرت سے آتا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس طرح ٹپکتا جیسے پیشانی سے موتی ٹپک رہے ہوں. جب وحی نازل ہو جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں حضرت عائشہ کو پڑھ کر سناتے. ان آیتوں کو سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی سن سکتے، باقی صحابہ نے تو بعد میں سنا. تو اس موقع پر جب وہ آیتیں سرکار پڑھ کے سناتے تو حضرت عائشہ حضور سے اس کی تفسیر سیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ عطا فرمایا کہ آپ اکثر باتوں کو یعنی اس طرح بیان فرماتی کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ فرمایا تو لوگ حضرت عائشہ کے حافظے سے اس کی تصدیق کروا دیں. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ اس کا کیا جواب ہے. امام زہری جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت طبقات ابن سعد میں ہے، کانت عائشہ اعلم الناس. وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ اکثر صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی. یعنی چند صحابہ کرام وہ مستثنا ہیں کہ جن کا علم حضرت عائشہ سے زیادہ تھا، ورنہ 1,24,000 صحابہ کرام کا مبیش جتنے ہیں ان میں اکثر صحابہ کرام سے زیادہ حضرت عائشہ کا علم تھا. یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ. صحابہ کرام میں سے جو اکابر صحابہ تھے وہ بھی حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا کرتے. حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریضہ ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ. اب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کا اتنا علم دیکھا کہ میں نے زندگی میں قرآن کا علم حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہ دیکھا. وراثت کا علم، حلال حرام کا علم، فقہ کا علم، شعر و شاعری کا علم، طب کا علم، تاریخ عرب کا علم اور اسماء الرجال کا علم، یعنی کس شخص کا جو تعلق کس قبیلے سے ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، راوی کون ہے. تو یہ علم میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہ دیکھا. حضرت امام زہری کہتے ہیں لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی. ساری دنیا کے لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے اور ازواج مطہرات کا بھی علم جمع کر دیا جائے فکانت عائشہ اوسعهم علما. تو اور اس علم سے حضرت عائشہ کے علم کا مقابلہ کیا جائے تو سب کا علم مل کر بھی عائشہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے دو طبقات تھے. ایک صحابی وہ تھے کہ جو مجتہد تھے، یعنی جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، جیسے وہ مجتہد ہیں، اس طرح کچھ صحابہ مجتہد تھے اور کچھ صحابہ مجتہد نہیں تھے. وہ صحابہ کرام جو مجتہد تھے ان کی تقلید کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ملتا تو ان سے پوچھ کر اس مسئلے پر چلتے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب مفتی بھی تھیں، فتویٰ بھی دیتی تھیں اور مجتہد بھی تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں
اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی. 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں. 2210 حدیثیں. ان 2210 حدیثوں میں سے 174 وہ حدیثیں ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا، اور 54 وہ حدیثیں ہیں جو صرف امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھی ہیں، اور 68 وہ حدیثیں ہیں جو امام مسلم نے لکھی ہیں. یعنی 54 حدیثیں امام بخاری نے وہ لکھی ہیں جو امام مسلم نے نہیں لکھی، اور 68 حدیثیں امام مسلم نے وہ لکھی ہیں کہ جو امام بخاری نے لکھی نہیں، اور 174 وہ حدیثیں ہیں جو امام مسلم نے بھی لکھی ہیں اور امام بخاری نے بھی. اور اس کے علاوہ دیگر حدیثیں دیگر حدیث کی کتابوں میں ہیں. اور ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، حضرت عائشہ جیسی خطابت کرنے والا فصیح و بلیغ میں نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش اس گھرانے میں ہوئی جو مسلمان گھرانہ تھا. اور کس نے آپ کی تربیت کی؟ آپ کی تربیت انہوں نے کی کہ انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی کہ آپ کے والد بھی مسلمان، آپ کی والدہ بھی مسلمان، آپ کے دادا بھی مسلمان، اور یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کے دادا بھی صحابی ہیں، آپ کے بھائی بہن بھی صحابی ہیں، آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی صحابی ہیں، اور آپ خود صحابی ہیں. تو 9 سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی. آپ کی ولادت کون سے سن میں ہوئی؟ تو اس بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت وہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور ایک روایت وہ ہے جو حدیثوں میں ہے، محدثین نے بیان کی. اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں جو محدثین کی روایت ہے وہ زیادہ مستند ہے. تو محدثین کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 8 سال پہلے آپ پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں 13 سال قیام فرمایا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 8 سال پہلے پیدا ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کی عمر 8 سال تھی، اور پھر 1 سال اور جب ہجرت کا 1 سال گزر گیا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی. تو 9 سال کی عمر میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں آئیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی ہجرت کے 1 سال کے بعد آپ تشریف لائیں تو اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی. تو یہ 2 روایتیں ہیں، لیکن محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ آپ کی جب رخصتی ہوئی تو 9 سال آپ کی عمر مبارک تھی. تو چونکہ 9 سال تک تربیت حضرت صدیق اکبر نے فرمائی اور پھر حضور کے کاشان اقدس میں آ گئیں اور 9 سال حضور کی خدمت میں رہی. یہ 9 سال تربیت انہوں نے فرمائی جو کائنات کے معلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت سبحان اللہ کس ماحول میں ہوئی ہے. آپ بچپن سے دینی اور اسلامی ذہن رکھتی تھی
عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، اس وقت حضرت عائشہ بہت چھوٹی تھی اور آپ گڑیا سے کھیل رہی تھی، تو ایک آپ نے گھوڑا بنایا تھا اور اس گھوڑے کے پر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ گھوڑا ہے اور اس کی، تو آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے تو اس کے پر کیوں ہے؟ عرض کی کہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو حضور مسکرانے لگے، یعنی آپ کو یہ اسلامی معلومات بچپن سے آپ کو حاصل تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک آپ نے امت مسلمہ کی تدریس فرمائی۔ آپ نے علم قرآن اور علم حدیث کی تعلیم دی 48 سال تک، اور آپ کا لقب ہے معلمہ امت، پوری امت کی معلمہ ہے۔ چاروں خلفاء کا آپ نے زمانہ پایا، امام حسن کا زمانہ پایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور پایا، اور حضرت امیر معاویہ کے دور مبارک کے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ خوف الہی کا غلبہ اتنا تھا کہ عبرت کی کوئی بات سن لیتے تو زار و قطار روتے اور کئی کئی گھنٹوں تک آپ رویا کرتے۔ سن 58 ہجری میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے پوری زندگی یعنی 9 برس سرکار کی بارگاہ میں جب تک رہے، ہر معاملے میں حضور کی اطاعت کی اور ہر معاملے میں حضور کو آپ نے راضی کیا اور حضور کی رضا پر راضی رہے۔ ذہانت، تقوی پرہیزگاری، صبر و شکر، قناعت اور ہمت میں، شجاعت اور بہادری میں آپ بے مثال تھے۔ غیبت سے دور رہتی ہیں، بدگوئی سے دور رہتی ہیں، تکبر سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ کی خوراک اور لباس انتہائی سادہ تھے، ایک ہی جوڑا آپ کے پاس تھا اور اسی کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔ بہت زیادہ عبادت گزار، نفلی روزے اور نفلی نماز کثرت سے ادا فرماتے اور ہر سال آپ حج بھی فرماتے۔ سخاوت اور فیاضی آپ کی بے مثال تھے۔ امام حاکم المستدرک میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 6745 کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ 1,00,000 درہم، یعنی یہ 1,00,000 درہم کے معنی کیا ہوئے معلوم ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے تقریباً 3 لاکھ گرام چاندی۔ 1 درہم 3 گرام چاندی کا ہے تقریباً، تو آپ اندازہ کیجئے کتنا کلو چاندی ہوئی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس دن آپ نے روزہ رکھا تھا تو آپ کی کنیز کہنے لگی 1,00,000 درہم آئے تھے، 1 درہم آپ مجھے دے دیتی تو میں گوشت پکا لیتی اور آپ کو افطار میں گوشت کھلاتے۔ آپ نے روزہ رکھا تھا اور افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، اگر تم یاد دیتی تو آپ یاد دلاتی تو میں 1 درہم تمہیں دے دیتی۔ یعنی آپ کی سخاوت کا یہ حال۔ جس مکان میں رہتی تھی وہ مکان آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور جو رقم آئی وہ سب کی سب غرباء میں آپ نے تقسیم فرما دی۔ حضرت عروہ آپ کے بھانجے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 70,000 درہم تھے، تو آپ دوپٹے میں چادر میں بھر بھر کر غرباء میں تقسیم کرنے لگی۔
کہ میں نے دیکھا کہ تقسیم کرتی رہی یہاں تک کہ سارا تقسیم کر دیا، پھر آخر میں اپنا دوپٹہ جھاڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے ہیں اور آپ کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں. یعنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا، ان کی تحنیف فرمائی، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ حضور نے حضرت عائشہ کی گود میں دیے اور فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے. تو منہ بولے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضور نے اسی وجہ سے حضرت عائشہ کی کنیت رکھی ام عبداللہ. یاد رکھیے گا حضرت عائشہ کی کنیت ہے ام عبداللہ، یعنی عبداللہ بن زبیر کی ماں. تو منہ بولے چونکہ بیٹے تھے اس لیے آپ کی یہ کنیت رسول اللہ نے ارشاد فرمائی. اب چونکہ منہ بولے بیٹے تھے تو حضرت عائشہ ان کا بڑا لاڈ رکھتی تھی، اور چونکہ بھانجے بھی تھے تو بیٹوں کی طرح آپ نے ان کی پرورش کی تھی، اور وہ ماں کی طرح آپ سے محبت اور پیار رکھتے تھے. تو جس طرح بچہ وہ ماں سے لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہ کیا کرتے تھے. ایک دن کسی سے کہنے لگے میری ماں کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، لاکھ آئے تو لاکھ خرچ کر دیتی ہیں، ہزاروں آئے تو ہزاروں خرچ کر دیتی ہیں، اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. تو جس سے انہوں نے یہ بات کہی تھی اس نے کسی اور کو کہی، یہ بات گھومتے گھومتے حضرت عائشہ تک پہنچ گئی. تو حضرت عائشہ اتنی ناراض ہو گئیں کہ ان سے بات کرنا چھوڑ دی، اور آپ نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا، میں اللہ کی راہ میں دوں گی. تو حضرت زید جو یہ بات کہہ رہے تھے وہ حضرت عائشہ کی محبت میں کہہ رہے تھے کہ خود بھوکی رہتی ہیں، خود آپ لباس اچھا نہیں پہنتی، خود فاقے کرتی ہیں، غریبوں بانٹتی رہتی ہیں. لیکن فیاض اتنے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا اس چیز سے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑی معافیاں مانگی، لیکن آپ معاف کرنے کو تیار ہی نہ تھے. پھر کئی صحابہ کرام بیچ میں پڑے اور بڑی درخواستیں کی گئیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میری فیاضی پر وہ اعتراض نہیں کرے گا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے معافی مانگی. تو یہ ماں اور بیٹے کا جو پیار اور جو محبت تھی اس انداز کو محدثین نے بیان کیا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی راہ میں دینے سے کتنا شغف تھا. آپ نے کئی غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے، اور ایک روایت ہے کہ 69 غلام آپ نے اپنے پیسوں سے آزاد کروائے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے ایک اور بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو کچھ بھی آتا وہ اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ اسی وقت اس کا صدقہ فرما دیتے. حضرت عائشہ کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ دیکھو یہ جبریل کھڑا ہے، یہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جبریل پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو. قالت وهو يرى ما لا ارى. آپ فرماتی ہیں حضور وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی. جبریل مجھے تو نظر نہیں آئے لیکن حضور نے دیکھا کہ جبریل مجھے سلام کہہ رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں عائشہ میں نے تمہیں نکاح کا پیغام جب بھیجا تو وہ اس وقت بھیجا کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ میں تم سے نکاح کروں. کیونکہ نبی کا خواب وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو 3 دن تک فرشتہ آیا اور اس نے ریشم کے کپڑے میں ایک چیز چھپائی ہوئی تھی، اور آپ کہتے ہیں میں نے وہ جب کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ تم ہو.
تو مجھ سے فرشتے نے کہا کہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح اس لیے فرمایا کہ جو صدیق اکبر کی خدمات تھیں اسلام کے لیے، تو حضور ان کو آپ انعام دینا چاہتے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کا حافظہ قوی تھا، اور حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ ان کی عمر لمبی ہوگی، اور میرے وصال کے بعد یہ 48 سال تک قوم کو دین سکھاتے رہیں گے، تو اس لیے آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا تاکہ میرا دین اور میری حدیثیں جو ہیں، یعنی دین اسلام، قرآن و حدیث کی تشریحات، وہ امت تک پہنچ جائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا چونکہ حافظہ بھی قوی تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں تو کئی صحابہ کرام کو سکھائیں، لیکن حضرت عائشہ کو دین کی جو بیس اور بنیاد والی حدیثیں وہ آپ نے سکھائی ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو 25% دین اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یعنی 25%، چوتھائی دین حضرت عائشہ نے پہنچایا۔ بعض نے کہا آدھا دین حضرت عائشہ نے ہمیں پہنچایا۔ بخاری مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات کے یہاں ہوتے، ہر دن ایک ایک زوجہ کی باری ہوتی، جب حضرت عائشہ کے یہاں ہوتے تو صحابہ کرام حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے، اور جب سرکار حضرت عائشہ کے گھر پر ہوتے تو صحابہ کرام تحفے تحائف بھیجتے۔ وہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کی خدمت کرنے سے سرکار خوش ہوتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جب تحفہ جائے گا تو حضرت عائشہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو حضور خوش ہوں گے۔ اور یہ صرف زندگی میں نہیں، حضور کے وصال کے بعد بھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں جو بھی چیز آتی تو آپ نے 9 یا 11 پیالے رکھے ہوئے تھے، ان میں وہ چیزیں ڈال کر ساری ازواج مطہرات کو بھیجتے تھے، اور آپ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں تحفہ بھیجتے تو ساری ازواج سے زیادہ بھیجتے تھے، اور کہتے اس لیے کہ حضور کو ان سے زیادہ محبت تھی۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو ملوث رکھتے ہوئے محدثین نے اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب ایصال ثواب کریں اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں تو وہی نذرانہ قبول ہوتا ہے جس میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہو۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، میں جو ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کرتا ہوں آپ قبول کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس ہدیے کو قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے ہو کر آئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کی آنکھ کھلی، سمجھ گئے، پھر ایصال ثواب میں حضرت عائشہ کا بھی نام لینے لگے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص آپ کہتے ہیں پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے محبوب انسان کون لگتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کھانوں میں سرید محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے انسانوں میں زیادہ مجھے محبوب حضرت عائشہ ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل ذکر کیے،
تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کچھ فضیلت مجھے بھی حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں تو میری زوجہ ہے؟ بخاری و مسلم میں ہے عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، جس سے آپ محبت کریں گے میں بھی اس سے محبت کروں گی۔ تو حضور نے فرمایا پس تو بھی عائشہ سے محبت کیا کر۔ جب حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور آپ کو تہمت لگی تو محدثین اور مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گود کے بچے نے گواہی دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں تھے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن چونکہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی محبوبہ ہیں تو حضرت عائشہ کی بیعت بھی رسول اللہ کی بیعت بھی ہے، کیونکہ نسبت کس سے حاصل ہے؟ رسول اللہ سے۔ تو جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی اور 17 یا 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی جو سورہ نور کے اندر موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالی میری پاکی کو بیان فرمائے گا، لیکن کہتی ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی اس طرح بیان کرے گا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی اور پھر قیامت تک مسلمان ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے۔ تو بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ تیمم حضرت عائشہ کے صدقے میں ملا ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا تھا، اب وہاں سے اٹھے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے، تو اگر وہ سفر کرتے تو دوسری نماز کا جو وقت آنا تھا اس وقت میں اس جگہ پہنچ جاتے جہاں پانی تھا، لیکن حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ تو حضور نے پورے قافلے کو روک دیا، فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ اس سے حضرت عائشہ کی شان و عظمت معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ کے ہار کی خاطر حضور نے پورے قافلے کو روک دیا۔ اب ہار تو بعد میں مل گیا، لیکن جو قافلہ رکا رہا تو اب ایک نماز کا وقت ختم ہونے لگا اور اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ یہاں پر پانی نہیں تو اب وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ یہ تیمم حضرت عائشہ کی برکت سے ملا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اسید بن حدیر آپ کہتے ہیں اے عائشہ، اے آل ابی بکر، اے عائشہ، یہ تیمم کا حکم نازل ہونا تمہاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں اور کئی سہولتوں کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ امام احمد لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایک گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ داحیہ کلبی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب حضرت داحیہ کلبی جنہیں وہ سمجھی تھی وہ چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ داحیہ کلبی سے گفتگو کر رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا؟ عرض کی ہاں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ داحیہ کلبی نہیں تھے، وہ ان کی شکل میں آئے تھے، جبریل تھے وہ، کہ کبھی کبھی حضرت جبریل داحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو وہ جبریل تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہوں۔
اللہ انہیں اچھی جزا دے، میزبان بھی کیا خوب ہے اور مہمان بھی کیا خوب ہے، یعنی آپ بھی بڑے خوب ہیں اور جبریل بھی بڑے خوب ہیں۔ وصال ظاہری کے آخری ایام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام حاصل ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم جب سرکار کے روزے پر جاتے ہیں تو ہم حضور کے روزے پر جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عائشہ جاتی تو حضرت عائشہ اس طرح حاضری دیتی جیسے زندگی میں حاضری دے رہی۔ یوں تو حکم یہی ہے کہ جس نے حضور کا روزہ دیکھا اس نے گویا کہ زندگی میں رسول اللہ سے ملاقات کی، لیکن حضرت عائشہ کا انداز ایسا تھا کہ یہ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد کا کوئی فرق محسوس نہ ہوتا، اور آپ اس حجرے میں آپ داخل ہو کر اپنا حجاب ہٹا دیتے۔ جب صدیق اکبر آئے تو پھر بھی یہ معاملہ تھا، لیکن جب حضرت عمر کا روز اقدس بنا تو حضرت عائشہ اب حجرے میں جاتی تو نقاب نہ ہٹاتی، اور آپ فرماتی میں حضرت عمر سے پردہ کرتی ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی کیفیت وہی تھی کہ صرف یہی اصحاب آپ کو دیکھ نہ رہے تھے بلکہ حضرت عائشہ بھی ان کے جلووں سے منور ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ کو بلایا، حضرت عائشہ کو وصال سے پہلے، اور فرمایا عائشہ مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں، مجھے بتاؤ کہ حضور کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے، مجھے حضور کی وصیت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کون سے دن ہوا۔ یعنی حضرت عائشہ کا مقام دیکھیں کہ صدیق اکبر جو تمام صحابہ میں افضل ہیں وہ حضرت عائشہ سے علمی سوالات کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی جو گستاخی کی گئی جس سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، اب آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور بہت بڑا جرم ہو تو اس کی معافی کے لیے اس کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص نے کسی فیکٹری کو آگ لگا دی، اس کے بال بچوں کو قتل کر دیا، اس کو برباد کر دیا، بہت بڑا نقصان کر دیا، بہت ہی بڑا نقصان جو آپ سمجھ لیں کہ انسان کے بال بچے ماں باپ سب مار ڈالے، فیکٹری برباد کر دی، فیکٹری تباہ کر دی، اب اس کے بعد یہ رونی جیسی شکل بنائے اور تھوڑی رونی جیسی آواز نکالے کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ بتائیے کیا سارے معاملات اس پر ہم کلیئر قرار دیں گے یا شریعت کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ شریعت کے تقاضے ہیں نا۔ ایک قاتل ہے جسے قتل کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میری بڑی غلطی ہو گئی، تو کیا حکومت اسلامیہ اس کو سزائے موت نہیں دے گی؟ مجھے آپ بتائیے، یہ چھوڑ دے گی؟ چلو چھوڑو معاف کر دی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی بھی اسلامی لا کی بک اٹھا لیں اور بتائیں کوئی چوری کر لے، چوری کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لے اور کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اعتراف کے باوجود کیا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ مجھے آپ بتائیے۔ اور اگر کوئی مطالبہ کرے کہ اس قاتل کو سزائے موت دو، اس چور کے ہاتھ کاٹو، تو کوئی کہے کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو جب اس نے معافی مانگ لی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بڑا عجیب آدمی ہے۔ معافی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شریعت کے قانون میں جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تو پورے کرنے ہوں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، کوئی ہمیں قتل کر دے، ہمارے ماں باپ کو قتل کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو قتل کر دے، ہماری فیکٹری جلا دے، ہمارے مکان کو تباہ کر دے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے
اس سے بڑا جرم توہین رسالت ہے، اس سے بڑا جرم ہے ازواج مطہرات کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین۔ تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اور ملکی قانون بھی یہی ہے، شرعی قانون بھی یہ ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگے گا تو آخرت میں تو سزا سے بچ جائے گا۔ جیسے قاتل سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو آخرت میں جہنم سے بچ جائے گا، مگر دنیا میں جو قوانین ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ سزائیں ضرور دی جائیں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال ہے نا کہ شریعت نے یہ کیوں کیا کہ چور معافی مانگ لے پھر بھی ہاتھ کاٹنا ہے، قاتل معافی مانگ لے پھر بھی مقتول کے ورثاء اگر معاف نہ کریں تو اسے پھانسی پر لٹکانا ہے، یعنی اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ زانی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر بھی پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس نے معافی مانگ لی اور آپ کہتے ہیں آخرت میں معاف کر دیا جائے گا، سزا نہیں ملے گی، وہ بھی اس شرط پر کہ اس نے معافی محض اللہ سے ڈر کر مانگی ہو۔ اتنے دنوں سے جب سب مطالبہ کر رہے ہو وہ معافی مانگنے کے تیار نہ ہو اور اس کی حامی، اس کی حمایت کر رہے ہو، اور جب دیکھے کہ اب گردن پھنسنے والی ہے اور پھانسی کا پھندا نظر آنے لگے پھر معافی مانگے، تو یہ عند الناس بھی یہ معافی قبول نہیں ہوگی کہ قاضی کہے گا کہ یہ معافی تو مانگ رہا ہے، یہ معافی تو لوگوں سے ڈر کے مانگ رہا ہے، اللہ کا خوف تھا تو تجھے فوراً معافی مانگ لینی تھی۔ تو اگر سچے دل سے معافی مانگے صرف محض اللہ کے خوف سے، یہ فکر نہ ہو کہ پھر میری اب کاروبار کا کیا ہوگا، سارے ٹی وی چینل پر میرا تو آنا بند ہو جائے گا، میری تو دکانوں پہ بینڈ لگ جائے گا، مجھے تو پھانسی چڑھ جائے گی، لوگ مخالف ہو گئے اور میری جو جماعت ہے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، پھر ان کی جماعت کا پریشر ہے۔ اب اس پریشر میں آ کر رٹے رٹائے جملے کہہ دے اور تھوڑا سا منہ بنا لے اور تھوڑا رونے جیسی آواز نکال لے، تو یہ ڈرامے تو ہر قاتل کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈرامے دیکھنے ہو تو آپ چلے جائیں جیل کے اندر، جیل میں جتنے قاتل پڑے ہوئے ہیں، جتنے چور پڑے ہوئے ہیں، جتنے ڈاکو پڑے ہوئے ہیں، جتنے دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر روتے، بلکہ آنسوؤں سے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں ہم نے سچی پکی توبہ کر لی۔ تو کیا اس پر سارے جرائم سے معافی مل جائے گی؟ اگر واقعی دل سے معافی مانگے گا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ محض اللہ کے خوف سے معافی مانگی تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی یہ سزائیں کیوں دی جاتی ہیں؟ قاتل کا سر کیوں اڑایا جاتا ہے؟ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ زانی کو پتھر مار مار کے ہلاک کیوں کیا جاتا ہے اگرچہ وہ معافی مانگ چکا ہو؟ اس لیے تاکہ یہ جرم کرنے کی آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، اس کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہ سارے جرائم سے بڑا جرم، سب سے خطرناک جرم وہ توہین رسالت ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت اور ازواج مطہرات کی توہین ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا توہین کی ہے، میں مختصر انداز میں اس کو پیش کروں گا۔ اس کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، جنہیں جمشید کے الفاظ کیا ہیں وہ میں نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا ہاں اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھی، یہ جملہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ عرف میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے اور اس کے ناک میں دم رکھا ہو، یعنی پریشان کیا ہوا، ناک میں دم کیا ہوا، تو وہ اس کے لیے اٹینشن مانگتی ہے۔ اٹینشن کے معنی یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ دے سکے، بس میرے پیچھے لگا رہے۔
تو اس کے لیے عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سر پہ پٹی باندھ لیتی ہیں، ڈرامے کرتی ہیں، ناٹک کرتی ہیں، کبھی پاؤں میں درد ہو رہا ہے، کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، تو شوہر اس کی تیمارداری کرے تو وہ توجہ دیتا ہے. یہ وہ عورتیں کرتی ہیں جن کے شوہر توجہ نہیں دیتے. تو اس میں رسول اللہ کی گستاخی ہے. یعنی یہ تاثر مل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان پہ توجہ نہ کرتے ہوں، اور یہ توجہ لینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اٹینشن مانگتی ہیں. اس جملے میں کئی گستاخیاں جمع ہیں. ہاں، اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھی رسول کی، ہاں سب سے چہیتی تھی. یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ اور گستاخی ہے کہ جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی چہیتی ہو تو وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو، اسے بلیک میل کرتی ہو. تو یہ نعوذ باللہ من ذالک بڑی گھٹیا اور گندی بات ہے. یوں اگر کہا جاتا ہے کہ حضور کی چہیتی تھی وہ الگ چیز ہے، لیکن اس جملے کے ساتھ یہ کہنا یہ بہت غلط ہے. جیسے بچہ لاڈلا ہوتا ہے تو وہ پھر تنگ کرتا ہے، تو کہا جائے کہ یہ بڑا تنگ کرتا ہے اس لیے کہ لاڈلا ہے. تو اب یہ لاڈلا ہونا، یہ جملہ اور غلط ہو گیا. سب سے چہیتی تھی، اٹینشن مانگتی تھی، پھر اس نے یہ جملہ کہا. اب آگے دیکھیں، اکثر بیمار ہو کر لیٹ جایا کرتی تھی، لیٹ جاتی تھی. اب یہ الفاظ ہیں اس کے، اکثر بیمار ہو کر. اس جملے کا معنی ہے بیمار ہوتی نہیں تھی، بن کر جھوٹ موٹ. اللہ کے نبی آتے تھے، کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے. ایک دن اپنے سر کو لپیٹ کر لیٹ گئی اور ہائے ہائے کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا عائشہ؟ کہا سر پھٹ رہا ہے، بہت بیمار ہوں. اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ اٹینشن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جھوٹ موٹ ہو رہا ہے. اور اگلے جملوں سے بھی یہ تاثر ہے. اب آپ بتائیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حدیث کا کوئی راوی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بول دے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے شرعی؟ کوئی راوی زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بول دے، اس کا جھوٹ ثابت ہو تو اس کی حدیث جو روایت کرے گا اس حدیث کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ضعیف ہو جائے گی وہ. تو بتائیے 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں. تو اب یہ تو گفتگو یہ کر رہا ہے گویا کہ یہ بار بار ایسا کرتی تھی. جو ایک دفعہ جھوٹ بول دے اس کی روایت نہیں لے سکتے، تو جو نعوذ باللہ من ذالک بار بار جھوٹ بولے اس کی روایت کہاں سے لیں گے؟ تو دین کا آدھا حصہ یا چوتھائی حصہ سارا مشکوک بن گیا کہ نہیں؟ تو نعوذ باللہ من ذالک کتنی غلط بات ہے. اور پھر بعض لوگوں نے اس کی حمایت کرنی شروع کر دی. جیسے علماء نے اعتراض کیا تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور ہر جگہ میسج شروع ہو گئے، تو اس نے حدیث بیان کی ہے، اس میں کیا گستاخی ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی. ہمارے یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے. تو جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے. ان کے پاس تو دولت ہے ہی نہیں، دولت ہے ایمان. تو ہمیں فکر ہوتی ہے. اگر کوئی گلوکار یا کوئی ایسا شخص ایسی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کمنٹس دینے سے پہلے علماء سے رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بات اس نے کہی ہے کیا صحیح ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ فوراً کمنٹ شروع ہو گئے، یہ تو حدیث بیان کی، اس میں کیا گستاخی ہے؟ تو اس کا معلوم یہ ہو کہ ان کے مزاج کے اندر ایمان کی حفاظت کا کوئی ذہن نہیں. دوسرا مسئلہ، کفر کو اور غلط بات کو کوئی صحیح سمجھے تو وہ بھی کفر ہے. تو
جن لوگوں نے اس کی حمایت کی ان کو توبہ کرنا فرض ہے، اور اگر شادی شدہ تھے تو دوبارہ نکاح کریں، تجدید ایمان کریں، کہ اس کی حمایت میں اپنا ایمان برباد کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، 950 حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ روایت نہیں ہے۔ تو من گھڑت روایت منسوخ کرنا رسول اللہ کی طرف، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں جب حدیث کی کتابوں میں روایت نہیں تو آپ نے کیسے بیان کی؟ جنید جمشید سے ہم پوچھتے ہیں آپ نے کیسے بیان کی؟ آپ نے کسی تبلیغی ملا سے سنی تھی تو اس کا نام بتا دیں تاکہ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو، اور اگر کسی دیوبندی کتاب میں پڑھی ہے تو وہ کتاب بھی بتائیں تاکہ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ اپنی طرف سے من گھڑت واقعہ بنا لیا تو بتائیے اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا اور ظالم کون ہوگا کہ من گھڑت کوئی واقعہ بنا لے؟ تو یہ ہمارے 3 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر کسی دیوبندی یا تبلیغی مولوی سے آپ نے سنی ہے تو اس کا نام بتائیے تاکہ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو، اور ہم اس سے بھی پوچھیں کہ کہاں پڑھی، اور اگر کسی دیوبندی یا تبلیغی کتاب میں پڑھی ہے تو اس کا آپ حوالہ دے دیں تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ اور اگر خود آپ من گھڑت بنا لیتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس کے علاوہ آپ نے کتنے من گھڑت واقعات لوگوں کو سنائے، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے دن میں 3 درس دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو 3 درس، جب آپ کہتے ہیں میں جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، تو جاہل کو قرآن و حدیث کا درس دینے کی کیا اجازت ہے؟ جو ڈاکٹر نہ ہو وہ آپریشن کہاں سے کرے، وہ دوائی کہاں سے دے؟ تو یہ تو جرم پر جرم ہے۔ اور یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ کوئی گاڑی چلائے اور کسی کو ٹھوک ڈالے اور کسی کی جان لے لے، پھر اس کو پولیس پکڑنے آ رہی ہو تو وہ کہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوگی کیونکہ مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی تھی۔ تو اب بتائیے کیا قتل معاف ہو جائے گا؟ جس کی گاڑی کا نقصان ہو وہ معاف ہو جائے گا؟ بلکہ ڈبل جرم ہوگا۔ ایک تو اتنا بڑا جرم کیا، دوسرا آتا نہیں تھا تو کار میں بیٹھے کیوں؟ اور پھر میں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ جملہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو شراب کے نشے میں ہو اور منہ سے نکل گیا ہو۔ بھائی جو آپ نے منہ سے نکالا تو کیا اس وقت آپ کو ہوش نہیں تھا؟ تو گستاخی کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو نشے میں گستاخی کرے یا ہوش میں کرے۔ تو ہوش میں گستاخی جس نے کی وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کی؟ وہ گستاخی جان بوجھ کے نہیں ہوتی، پتہ ہو رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا ایک مجھے بات بتائیں، کوئی کسی کے 3 بچوں کو قتل کر ڈالے اور پھر کہے کہ واللہ ہاشا ہاشا واللہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ساون ہو گیا، تو آپ کو بتائیے زیادہ غصہ آئے گا یا غصہ کم ہوگا؟ آپ کہیں گے کتنا بدماش ہے، یہ معصوم کتنا بن رہا ہے اور کتنا بھولا بن رہا ہے، یعنی ایک تو جرم کیا ہے اور اس غلطی کو کتنا ہلکا لے رہا ہے، اور پھر کہہ کیا رہا ہے کہ انبیاء غلطی سے پاک ہیں، باقی تو ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ہر ایک میں تو صحابہ بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا جرم کر کے اس کو کتنا ایزی لے رہا ہے کہ میں نے غلطی کر دی تو کیا ہو گیا، انبیاء کے علاوہ تو ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک انداز دیکھے، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ کر دے، بچے کو مار ڈالے اور پھر کہے کہ میں گاڑی چلانے والا جاننے والا تو ہوں نہیں، مجھے گاڑی چلانے تو آتی نہیں تھی، واللہ میں نے ساون کیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور آپ جانتے ہو کہ جان بوجھ کے مارا ہے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ اور پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا، انبیاء کے علاوہ تو ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں افسوس اس بات پر بھی ہے کہ اتنا بڑا جرم کیا، لیکن اس جرم کو تبلیغی جماعت نے اور دیوبندیوں نے اور خود اس نے اور خود اس کے استاد طارق جمیل نے بہت آسان اور ایزی لیا،
مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ہر ایک سے غلطی اور الفاظ کیا کہ ایک لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے انسان سے. مجھے بتائیے ایک لفظ آگے پیچھے ہے کہ پورے کا پورا ہی آگے پیچھے ہے؟ بھئی ایک لفظ آگے پیچھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہو اور کہنا ہو یہ کام کرنا جائز ہے، منہ سے نکل گیا ناجائز، اور اس کی توجہ نہیں تھی تو ہم کہیں ٹھیک ہے توجہ نہیں، لیکن پوری کی پورا واقعہ اور توہین پہ توہین، اور پھر اتنے بھولے اور سیدھے بن رہے. اور پھر کس وقت یہ کلپ آئی جب پوری امت مسلمہ کھڑی ہو گئی ان کے خلاف، اور چاروں طرف بینر لگ گئے، چوکنگ ہو گئی، اور ایک اشتہار اور لوگ کھڑے ہو گئے. تو پھر جب دیکھا کہ اب تو بچیں گے نہیں، تو پھر یہ کلپیں، اور اس کلپ کے اندر مزید گستاخی ہے کہ ایک تو چوری و بسینہ زوری، یہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ایک لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا، اور صابن غلطی نہیں ہوئی، یہ جان بوجھ کے غلطی ہوئی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ہائے عائشہ اسی بیماری میں تیرا انتقال ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے جنید جمشید، اللہ کے نبی تیرا جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی. اب یہ جو انداز ہے، اس انداز سے وہ پتہ ہے کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جیسے کوئی بچہ ناٹک کرتا ہو، کوئی بچہ سر پر پٹی باندھ کر جھوٹ موٹ لیٹ گیا ہو، ابو بہت سر میں درد ہے، ابو میں آپ نے جو کام بولا تھا میں کام نہیں کر سکتا. تو ابو کہیں کہ مجھے تو ابھی تو کوئی کام نہیں کرنا، ویسے چلو ٹھیک ہے تمہارے سر میں درد ہے تو کوئی بات نہیں، ویسے ابھی تو ہمیں گھومنے جانا تھا. تو وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بولے چلے چلے. تو اس انداز میں اس کے الفاظ دیکھیں جب حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا انتقال ہو گیا اسی مرض میں تو کتنی خوش نصیب ہوگی. اٹھ کر بیٹھ گئی، یوں اتارا سر سے، خود بھی کہہ کے مار رہا ہے اور سارے لوگ کہہ کے مار رہے ہیں، اور کہا آپ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسریوں کے پاس پہنچ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، ابھی وقت زیادہ ہو گیا، مختصر کر کے سناتا ہوں. اس طرح نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب الزام ہے. یعنی گویا کہ یہ الزام ڈال رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ پر تہمت باندھی کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ دوسروں کے پاس جائیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. بلکہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں وہ آپ سنیں گے. ہاں تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے، یہ اس نے کہا جنید جمشید نے. اب دیکھیں تبصرہ نعوذ باللہ من ذالک کیا کر رہا ہے. دیکھیں اس وقت کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ میں. پورا واقعہ سنا کر پھر کیا کہتا ہے؟ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی. توبہ استغفر اللہ. یہ اس نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا جملہ. یہ لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا، پورا شروع سے لے کر آخر تک کئی جملے گستاخی اور بے ادبی پہ مبنی ہیں. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ کا. اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا. یہ میں نے پوری کلپ آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. اب مجھے بتائیے جس طرح یہ گستاخ ہے، اس کا استاد مزید گستاخ ہوا کہ اس نے اتنی بڑی بات کو اتنا ہلکا لے لیا اور کہا کہ 1-2 لفظ آگے پیچھے ہر ایک سے ہو سکتے ہیں، نبی خطا سے محفوظ ہیں، باقی تو سب سے خطا ہو سکتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک کتنی بڑی گستاخی ہے. آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی شاگرد ہو، یہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اس کی کلپ آ جائے اور میں کہوں کہ آپ وضاحت کریں تو آپ پتہ کس طرح وضاحت کریں گے؟ آپ کہیں گے بڑا بے غیرت ہے، بڑا بے شرم ہے،
بڑا مردود ہے، بڑا خبیث ہے، اس نے یہ بات کیسی کہی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی چلوں گا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کروں گا۔ اس کے منہ سے الفاظ کیسے نکلے؟ اگر ایمان ہو تو یہ الفاظ انسان نکال ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کی جذبات ہوں گے، اس کا مطلب طارق جمیل بھی ایمان سے فارغ ہے کہ اس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ طارق جمیل کی کئی کلپس ہیں جس میں گستاخیاں اس سے بڑی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے اور اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی اور کئی بزرگوں کی گستاخیوں کے کلپس موجود ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے، من گھڑت قصے بیان کرنا، لوگوں کو ہنسانا اور انجوائے کرانا۔ ایک کلپ ایسی ہے جس میں کسی نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا ہے اور طارق جمیل کہہ کے مار کے ہنس رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کفر پر ہنسنا بھی کفر ہے، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ایام پہلے کی بات ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے وصال سے 13 دن پہلے کی بات ہے۔ سفر کا مہینہ سن 11 ہجری، آخری دن اس میں سفر میں چل رہے تھے، تو حضور کے وصال سے 13 دن پہلے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک جنازہ بھی تھا، تو آپ نے جنازے میں شرکت کی، آپ تشریف لے گئے اور سبحان اللہ آپ نے صحابی رسول کی تدفین فرمائی۔ جب آپ وہاں سے چلے تو آپ کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے سرکار حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، آپ کی عیادت کی۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ عیادت کر کے آپ تشریف لے گئے، اس دن باری حضرت میمونہ کی تھی، لیکن جب آپ عیادت کے لیے آئے تو اس وقت آپ کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا تھا، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر کے درد کا ذکر کیا، رسول اللہ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر طبیعت میں نقاہت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے باری کے مطابق وہ رات آپ نے حضرت میمونہ کے گھر گزاری۔ 5 دن تک آپ مختلف ازواج مطہرات کے یہاں آپ نے باری فرمائی، لیکن اب وصال سے 8 دن یہ پہلے کی بات ہے، اب وصال میں 8 دن باقی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب میں کسی ایک کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں اور یہ علالت کے ایام وہاں پر گزارنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور حضرت عائشہ سے کتنے خوش ہیں، کیا فرماتے ہیں مجھے اجازت دے دو کہ میں یہ ایام عائشہ کے گھر میں گزاروں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ میرے آخری ایام حضرت عائشہ دیکھ لیں اور امت تک یہ روایتیں پہنچا دیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 5666، قالت عائشہ ورأسہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کیا میرے سر میں شدید درد ہے، اب مجھے بتائیے اس میں کہاں ہے؟ اٹینشن چاہتی تھیں، بیمار ہو کر لیٹ جاتی تھیں، سر پر پٹی باندھتی تھیں اور کہتی تھی ہائے میں بہت تکلیف ہے۔ یہ کوئی الفاظ نہیں، یہ سارے من گھڑت اضافے ہیں۔ ذاکا لو، ذاکی لو کانا وانا حی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر
اس بیماری میں تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، کیونکہ میں حی ہوں، یعنی ظاہری حیات میں ہوں۔ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ، تو میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا۔ وَسُقْلِيَا، آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور کہا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ آپ میری موت کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، اور اس کا معنی یہ تھا کہ آپ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں شاید اس کا اشارہ یہ ہے کہ میرا اس میں انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے غیبی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ لو کا لفظ تھا، اگر ایسا ہو جائے تو اگلا حصہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میں تمہارے انتقال کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ میرا انتقال اسی مرض میں ہوگا، میرے سر میں درد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ وضاحت لینا چاہتے تھے۔ اور اگلا جو جملہ ہے وَلَوْ كَانَ ذَاكِي لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا، اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں میرا انتقال ہو گیا تو میرا یہ حجرہ کسی اور زوجہ کو دے دیا جائے گا، اور پھر ان کی باریاں تو سب کی مقرر ہیں، تو میرے دن کسی اور کی باری مقرر ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا، اس کو محدثین نے فرمایا یہ حضرت عائشہ کی شان و عظمت ہے، نہ کہ کوئی برائی ہے۔ یہ جو حضرت عائشہ کو حضور سے محبت ہے، عاشق یہ چاہتا ہے، محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب میرے پاس رہے اور کہیں بھی وہ نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ جو حضور سے محبت کرتی تھی، یعنی حدیثوں میں جگہ جگہ یہ ہے کہ رسول اللہ محبت فرماتے تھے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عائشہ بھی حضور سے شدید محبت رکھتی تھی، اور یہ عورت کی غیرت ہے، اور عورت کی غیرت ہونا یہ اس کی خوبی ہے، نہ کہ برائی۔ لیکن پھر بھی محدثین نے فرمایا کہ یہ جو غیرت کے واقعات ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، اس کو صرف حدیث کی روایت میں بیان کرنے کا ہے، لیکن اس کو دوسرے انداز میں بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض واقعات ہیں جن میں ان سے لغزش ہو گئی، تو فرمایا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے اگر ہو بہو اس کا ذکر ہو تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ حرام اور سخت حرام ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر اگر تبصرہ کیا جائے گا تو کفر ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس کا ترجمے کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا لہذا وہ ظالم ہے، یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے، قرآن بیان کرتے ہوئے الفاظ لفظ کو لفظ بیان کر دیے جائیں اور اس کو اس انداز میں پیش نہ کیا جائے۔ اب نہ تو وہ الفاظ ہیں جو اس نے بیان کیے اور نہ وہ انداز ہے، اور لوگ ہنسے ہیں اس کے انداز پر ہنسے ہیں، کیا کہ مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ تبلیغی جماعت کا مزاج ہی بے ادبی کا ہے، کیونکہ آپ مجھے بتائیے آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو آپ ہنسیں گے نہیں، آپ اس کو تھپڑ ماریں گے، آپ بولیں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے تبلیغی ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے یہاں ایسی بے ادبیوں پر کوئی بے ادبی ان کو نظر نہیں آتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأسہ، آپ نے فرمایا بلکہ میرے سر میں درد ہے۔ محدثین نے فرمایا ورأسہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے۔ تو محدثین نے فرمایا، علامہ عینی نے فرمایا کہ اس میں غیب کی خبر ہے کہ
کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ اب یہ ایام حضرت عائشہ پر کتنے بھاری گزرے ہوں گے آپ سوچیں، اور پھر چند دنوں کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا۔ جب صحابہ یہ حدیثیں بیان کرتے ہوں گے تو روتے ہوں گے، کیونکہ یہ سیرت کے واقعات میں یہ وہ حدیثیں ہیں جو آخری ایام کی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس طرح ہوا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور وصال سے پہلے آپ جو ہے بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھے کہ آپ نے میرے سینے سے ٹیک لگائی تھی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس طرح ہوا کہ میری گردن اور میرے سینے کے درمیان حضور کا چہرہ مبارک تھا، سر مبارک تھا، اور حضور کا وصال ہوا۔ اور اس عالم میں جب وصال ہونے لگا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں حضور نے مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کے بھائی کے ہاتھ میں، تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے مسواک لی، اسے چبایا اور حضور کے منہ مبارک میں رکھ دی، تو وہ مسواک منہ میں تھی اور وصال ہوا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس پر یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے وقت وصال میرے لعاب کو حضور کے لعاب سے ملا دیا، اور پھر حضور کا روضہ اقدس حضور کے حجرے میں بنا۔ اور سب جانتے ہیں کہ عرش سے، خانہ کعبہ سے، کائنات کی ہر چیز سے، جنت سے بھی افضل وہ مقام ہے جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے۔ تو حضور کا روضہ اقدس حجرہ عائشہ میں ہے، تو حجرہ عائشہ کی کیا شان و عظمت ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آ کر گرے، تو میں نے ابو بکر صدیق کو یہ روایت آپ اس میں فرماتی میں نے خواب سنایا، تو میرے والد نے اس وقت فرمایا جب رسول اللہ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار میرے حجرے میں بنا، تو صدیق اکبر نے کہا اے عائشہ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، 1 چاند آ گیا۔ پھر کہتے ہیں پھر صدیق اکبر آئے اور پھر حضرت عمر، تو 3 چاند میرے حجرے میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑے سخت جملے کہہ دیے، جنید جمشید کے بارے میں بڑے جلال میں آ گئے، تو ہم کیوں نہ آئیں؟ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک لفظ ایسا بولا جو ناشائستہ تھا، تو حضرت عمار بن یاسر نے معلوم ہے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا نہیں بھائی اچھے بچے اس طرح بات نہیں کرتے، یوں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ اغضب مقبوحا منبوحا بدبخت مردود، دور ہو جا۔ آپ نے دیکھا کیا الفاظ ہیں؟ بدبخت مردود، دور ہو جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے کہ جو حضرت عائشہ کی گستاخی کرے اس کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہیے۔ تو بس آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی بھی ہوئی ہے اس میں، اور حضرت عائشہ کی گستاخی بھی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کرے تو یہ جرم تمام جرائم میں سب سے بڑا ہے، اور اگر سچے دل سے معافی مانگ لے گا تو قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا، مگر دنیا میں قانوناً بھی اور شرعاً بھی سزا دی جائے گی۔ تو اسی کے تحت الحمدللہ ہمارے علماء نے مطالبہ کیا، اور یہ ہمارا قانونی حق بھی تھا اور شرعی حق بھی تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اوپر سے پریشر تھا، پھر علماء نے دھرنا دے دیا، پھر بھی پریشر تھا، انہوں نے خیال کیا کہ دھرنا دے کر چلے جائیں گے،
لیکن جب رات کا کچھ حصہ گزرا اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو یہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، تو جلدی جلدی اقدامات کیے گئے اور معافی کی کلپ لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ دھرنا جاری رہا اور ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ تو پاکستانی لا ہے کہ اگر آپ کے حقوق نہ ملتے ہوں تو آپ پہلے تو مطالبہ کریں گے، نہیں کر سکتے تو پھر یہ طریقے اسی لا کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ تھا کہ آپ ایف آئی آر درج کر دیں۔ اب گستاخی کی ہے نہیں کی، آپ کہتے ہیں نہیں کی، کیونکہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے نہیں کی۔ ہم نے، ہمارے علماء نے ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا، آ جائیں سارے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مناظرے میں تو جیت نہیں سکتے کیونکہ واقعی گستاخی ہے، تو پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں گستاخی ہے۔ اب توہین رسالت کا کیس ہے اور توہین ازواج مطہرات کا کیس ہے، اور تیسرا کیس جو ہے دہشت گردی کا ہے، کیونکہ جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو تکلیف اجتماعی طور پر ہو جائے اور ایک انتشار اور اذیت پھیل جائے، تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب قانون کے مراحل ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، تو جیسے ہی پاکستان آتا ہے اسے گرفتار کیا جائے، کورٹ میں پیش کیا جائے، کیس چلے، اور پھر یہ کیس جب ثابت ہو جائے تو اسے سزا دی جائے۔ اب وہ 1000 دفعہ معافی مانگے، معافی مانگنا اپنی جگہ ہے، لیکن جو قانونی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، وہ تو سارے اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ لیڈروں کے چکر میں، پیروں کے چکر میں، مولویوں کے چکر میں، استاد کے چکر میں لوگ بسا اوقات دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہی پیغام دیتے ہیں کہ تم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، نہ کسی پیر کا پڑھا ہے، نہ کسی شیخ کا پڑھا ہے، نہ کسی مولوی کا، نہ استاد کا۔ جب تک اس کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے ہو تو چلو اس کے پیچھے، اور جب اس کا رشتہ اس سے نہ ہو، اللہ اس کے رسول سے نہ ہو، تو اس کی محبت نکال کر پھینک دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور دعا فرمائے کہ ایسے گستاخوں کو ایسی سزا ملے کہ آئندہ کسی کو گستاخی کرنے کی جرأت نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔